لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العظيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. طالبان علوم دارالعلوم نسبت العلماء کی مسجد میں تعلیمی سال کے آغاز میں آپ سے خطاب کرنے کا یہ موقع مل رہا ہے، اور میں آپ سے جب خطاب کر رہا ہوں تو تمام مدارس دینیہ اور اسلامیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں. میں آپ کے واسطے سے دیوبند کے طلباء سے بھی خطاب کر رہا ہوں اور مدارس العلوم کے طلباء سے بھی اور جامعہ سلفیہ کے طلباء سے بھی اور ہندوستان کے شمال و جنوب اور مشرق و مغرب کے تمام مدارس کے طلباء سے یہ میرا خطاب ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں جو آج کہوں گا کل تک وہ سب تک پہنچ جائے گا. ساتھیوں، دوستوں اور مدارس اسلامیہ کے طالب علموں، مدارس اسلامیہ کی تاریخ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر سے جڑی ہوئی. اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ہر نبی اس دین کے لیے آیا، ہر پیغمبر نے اس کی تبلیغ کی اور اس کی تکمیل کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی. آپ کی بعثت 6 صدی عیسوی کے اواخر کے مرحلے سے گزر کر 7ویں صدی کے اوائل میں ہوئی. پیدائش 6 صدی عیسوی کے اواخر میں 570-71 کے سال میں ہوئی اور تقریباً 610 میں آپ کو نبوت سے سربراہ کیا گیا. جس وقت آپ کی بعثت ہوئی اس وقت دنیا کا جو حال تھا قرآن پاک نے اس کو اس طرح بیان کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی میں اور کری میں فساد، بگاڑ اور کرپشن پھیل چکا ہے، غالب آ چکا ہے، اور اللہ انسانوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھانا چاہتا ہے تاکہ حق کی طرف پلٹ کر وہ آئیں. یہ اس صورت حال تھی جس میں آخری نبی کی بعثت ہوئی. لیکن آخری نبی کی بعثت اسی صورت حال کو تبدیل کرنے کے لیے ہوئی. دنیا کے بگاڑ کے جو ذمہ دار تھے ان سے مقابلہ کرنے، پنجہ آزمائی کرنے، ان کا زور توڑنے، ان کو شکست دینے کے لیے ہوئی. اور رہ گیا تھا وہ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللہ جیسے رسول کو ہدایت دے کر دین برحق دے کر اس لیے بھیجا کہ ان کو ان کے دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. شرک کرنے والوں کو کتنا ہی برا لگے، بے لات اور لپیٹ کے حق کی دعوت کا اعلان کرنے کے لیے، حق کی دعوت پیش کرنے کے لیے اور حق کا اعلان کرنے کے لیے آپ نے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہوئی تھی. یہ وجہ اس لیے ہوئی تھی کہ دنیا انسانیت پر حجت قائم کر دی جائے. یہ بحثت اس لیے ہوئی تھی کہ جزیرۃ العرب سے شرک و کفر کی بے قبول سے اٹھا کر پھینک دیا جائے. یہ بحثت اس لیے ہوئی تھی کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر کے جنازے نکال دیے جائیں. یہ بحثت اس لیے ہوئی تھی کہ حق کو دنیا میں غالب کر دیا جائے. یہ بحثت اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ کے کلمے کی سربلندی ہو. یہ بحثت اس لیے ہوئی تھی کہ اہل حق سے کہا جائے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. کمزور مت پڑو، سست مت پڑو، بزدلی مت اختیار کرو، رنج میں مت گرو. تمہارے غلبہ ہونا ہے، تم بالادست ہو، تم بالادر ہو. اگر تم صاحب ایمان ہو، اگر مومن ہو تو تم بلند ہو، اگر مومن نہیں ہو تو پست ہو، رذیل ہو. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. ہم نے انسان کو بہترین توازن کے ساتھ پیدا کیا اور اس کو نچلے گھٹیا درجے کے طبقے میں پلٹا دیا جو اس نے کفر کیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. جو لوگ ایمان لانے والے تھے، نیک کام کرنے والے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ نے ان کو جو عزت عطا فرمائی تھی، جو شرف نصیب فرمایا تھا، انسانیت کا جو مرتبہ عطا فرمایا تھا، وہ سب فائد تھے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. ہم نے آدم کے بیٹوں کو عزت عطا کی. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس عظیم مقصد کے لیے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی بعثت کے لیے قرآن پاک سے جو لوح محفوظ میں لکھا تھا اور اس کو آسمان دنیا پر آخری دور میں اتار دیا گیا تھا، جو اقتباس نازل فرمایا، اس کے الفاظ یہ تھے: اور اللہ کے نام سے جو بہت مہربان و نہایت کرم فرما ہے، اور اپنے پروردگار کی صفات پر ذات پر یقین رکھتے ہوئے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے جمے ہوئے ایک حصے سے پیدا کیا، اور تمہارا پروردگار بہت ہی عطا فرمانے والا ہے اور کرم فرمانے والا ہے. اس نے کرم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جس سے انسان ثابت نہیں تھا. یہ ازلی اور ابدی کتاب کا پہلا اقتباس تھا جو ترتیب نزولی میں اختیار فرمایا گیا. اسلام کو برپا کرنے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے بات کہاں سے شروع کی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ انسان کی ذہن سازی، انسان کو صحیح فکر اور صحیح عقیدے سے نوازنے کا عمل، انسان کی رہنمائی، صحیح راستے پر ڈالنے کی محنت، یہ پہلی کوشش ہے. اگر یہ کوشش نہ کی جائے، ذہن نہ ہو، ضمیر نہ بیدار ہو، انسان ہوش میں نہ آئے، سبق قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، راستے پر چلنے کے لیے تیار نہ ہو، تو ساری چیزیں بیکار. مسئلہ پڑھنے پڑھانے کا نہیں ہے، ایجوکیشن کا نہیں ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے کہ انلٹریسی ختم کر دی جائے اور لٹریسی پیدا کر دی جائے. یہ کمزور پرشین امپائر میں بھی ہو رہا تھا، رومن امپائر میں بھی ہو رہا تھا، دنیا کے بہت سے حصوں میں ہو رہا تھا. آج کے دور جاہلیت میں ہو رہا ہے، زور و شور سے ہو رہا ہے. تعلیم کی نشر و اشاعت کا شور مچا ہوا ہے اور بڑی بڑی یونیورسٹیاں 100-200 نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں قائم ہے. لیکن
یہ صورتحال نہیں ہے کہ 6 صدی اور 7ویں صدی عیسوی کی جاہلیت سے زیادہ گندی، گھناؤنی، بدترین، ظالمانہ اور شیطانی جہالت آج کے دور میں ہے۔ آج کی جاہلیت اس قدیم جاہلیت سے زیادہ سنگین ہے، سخت ہے اور پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہے، اور شیطانی طاقتوں کے اس سہارے اور زیادہ حاصل ہے۔ اس صورتحال کے مقابلے کے لیے جس کا تذکرہ قرآن الفضل فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کے الفاظ میں فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ العلق کی ابتدائی 10 آیتوں کا اقتباس پیش فرمایا اور حکم یہ ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ کا نام لیجیے اور پڑھنا شروع کیجیے اور اللہ کی کرم فرمائیوں کی تجلیاں دیکھیے اور اس سے علم حاصل کرتے چلے جائیے اور اس علم حقیقی کو پھیلاتے چلے جائیے۔ علم جہالت آمیز صرف پناہ مانگیے اور کچھ علم کو عبرت انگیز اور سبق آموز ہے اس کو اختیار کیجیے۔ علم کا رشتہ اللہ سے جوڑیے، علم کی بھول بھلائیوں سے لوگوں کو نکال کر علم کے روشن میناروں پر لوگوں کو پہنچائیے۔ حکم یہ دیا گیا کہ علم کا رشتہ جب تک اللہ سے نہیں جڑے گا، اللہ کی صفات سے نہیں جڑے گا، اللہ کے قانون سے نہیں جڑے گا، اللہ کی شریعت سے نہیں جڑے گا، اللہ کی عطا کردہ پیغمبرانہ مہم سے نہیں جڑے گا، انبیائی مشن سے نہیں جڑے گا، اس دین کی نصرت کی فکر سے نہیں جڑے گا، وہ علم بیکار ہوگا، ظلمانی ہوگا، وہ علم صرف دنیا داری کا ایک ذریعہ ہوگا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وہ علم صرف سرد کے لیے پڑھا جائے، وہ علم کو دنیا داری کے لیے حاصل کیا جائے، وہ علم دولت کے لیے حاصل کیا جائے، مزاحت کے لیے حاصل کیا جائے، شہرت کے لیے حاصل کیا جائے، وہ علم جو ریاکاری پر مبنی ہو، وہ علم جو صرف دنیا کو مقصود بنائے، وہ علم نہیں ہے، وہ خباثت ہے، وہ شیطنت ہے، وہ ظلمت ہے، وہ تاریکی ہے۔ اور ایسے ہی علماء کو سب سے پہلے جہنم میں جھونکا جائے گا۔ حدیث پاک میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ جنہوں نے علم حاصل کیا ہوگا دنیا کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، سب سے پہلے گھسیٹ کر جہنم میں انہیں پھینکا جائے گا۔ جنہوں نے پیسہ خرچ کیا ہوگا دنیا کے لیے، جنہوں نے بادری کھائی ہوگی دنیا کے لیے، جہنم ان کے منتظر ہے۔ ظالموں، مجرموں، قاتلوں سے پہلے ان دنیا دار اور نمائشی مولویوں اور ان دنیا دار طالب علموں اور ان دنیا دار جھوٹے صوفیوں اور درویشوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ کی نگاہ میں یہ زیادہ مردود ہے، یہ زیادہ قابل ذکر ہے، یہ منافق ہے۔ إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا۔ جو لوگ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، مکار ہیں، زبان پر کچھ، دل میں کچھ، دل چہرہ کچھ ہے، دوسرا چہرہ کچھ ہے، وہ دوزخ کے طبقے نچلے طبقے میں ہوں گے، کوئی مددگار ان کو نہیں ملے گا۔ قرآن پاک صاف حقائق کو بیان کر رہا ہے۔ یہ دین اللہ کا ہے، یہ علم اللہ کا ہے، یہ وحی پر مبنی ہے، یہ پیغمبروں کو دیا گیا، آخری پیغمبر کو دیا گیا، آخری پیغمبر کے ذریعے صحابہ کو دیا گیا، صحابہ کے ذریعے تابعین کو دیا گیا، ملت کے نمائندوں کو دیا گیا، مسلمین اور صالحین کو دیا گیا، شہداء اور انبیاء کو دیا گیا، احیاء اور ابرار کو دیا گیا، دین کی دعوت دینے والوں کو، تبلیغ کرنے والوں کو دیا گیا، حق کے لیے نصرت کرنے والوں کو دیا گیا، لیکن ان کو دیا گیا۔ تو اس علم سے خبردار وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہوں گے، وہی لوگ اللہ کے قریب ہوں گے۔ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ سے وہی لوگ کرتے ہیں جو صحیح علم رکھتے ہیں، اور جھوٹ موٹ کا علم رکھتے ہیں، دکھاوے کا علم رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، دنیا کی تمام ہوتی ہے، ان کے دلوں میں حرج ہوتی ہے۔ تو بہرحال علم کا قافلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ہر طالب علم کو مدرسے میں داخل ہوتے، مدرسے سے فارغ ہوتے، مدرسے
کے گھر میں سبق لیتے بات سنتے جسے بڑا روز نہیں کرنا چاہیے کہ ایک سبق نہیں کھانا تھا اس کے لیے ہمارے لیے کہ بسم اللہ پڑھو اور سبق پڑھ لیں اس سے بڑھ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اس کی صفات پر ایمان لاؤ اس کے ساتھ رابطہ قائم کرو اللہ والے بنو ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون استادوں سے بھی کہا جا رہا ہے طالب علموں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ والے بنو رب والے بنو دنیا دار مت بنو ایک لیے مت حاصل کرو کہ مولانا کہلاؤ علامہ کہلاؤ مفسر کہلاؤ محدث کہلاؤ مفتی کہلاؤ قاضی کہلاؤ بڑی بڑی وضاحتوں میں حاصل ہو بڑے لقبوں سے پکارا جائے اس لیے مت حاصل کرو ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب تم کتاب پڑھاتے ہو اس لیے ربانی بنو وبما كنتم تدرسون تم پڑھتے ہو اس لیے ربانی بنو دونوں کو ربانی بننا پڑے گا دونوں کو ربانہ بننا پڑے گا یہ حکم ہے یہاں سے بات شروع ہوئی اور یہاں سے بات شروع ہوئی تو مکہ مکرمہ کی اس فضا میں جب کفر تھا شرک تھا الحاد تھا ظلم تھا فسق تھا فجور تھا بربریت تھی انرجی تھی شراب تھی کباب تھا ہر طرح کی بدکرداری تھی بہادری تھی اس ماحول میں اکثریت سے اس ماحول میں اکیلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اس ماحول میں اٹھے اور اس ماحول کے لیے جو سرے کیمیا جو انہیں دیا گیا وہ یہ تھا کہ بسم و بکلن خلق تھا بڑی اپنے پروردگار کے نام سے بڑھیے پڑھائیے سکھائیے بتائیے توحید کا گھر بلند کر دیجیے شرک کی کڑے کھول دیجیے کفر کے چلنے نکال دیجیے حق کو ثابت کیجیے اس کا فرمانا اعلان کیجیے قدم نہ ڈگمگائیں اور آنکھیں نہ بچائیں کسی حال میں بھی مت چھلکیے اور کفر کے نرموں پہ مت آئیے ان کا دباؤ مت قبول کیجیے حق کہتے رہیے چاہے فلال کو سوٹونے میں پیٹا جائے چاہے افواہ کو اندازوں میں دکھایا جائے چاہے اماں کو یاسر اور سمجھا کو ستایا جائے چاہے لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا جائے چاہے ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں آپ حق پر ڈٹے رہیے چلے رہیے حق کرتے رہیے جو مسئلہ دے رہا ہے آسمان سے جسے اتار رہا ہے وہی کو جس کا ذریعہ بنایا ہے جو حقائق نظیم اور مارا ہے جو بات کہہ رہا ہے اسے کہیے بنایا کہیے مت تمر وعرف عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين جو حکم دیا جا رہا ہے اسے کھل کر کہیے آگے پکارے کہیے برمرا کہیے مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے جو مذاق اڑا رہے ہیں ان سے ہم نہیں دیں گے ان باتوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے ان تسلیوں کے ساتھ ان نواز اللہ حق ان اللہ علیہ السلام خدا کے وعدے پر حق خدا ہمارا خلافی نہیں کرتا اس یقین کے ساتھ آگے بڑھیے سمجھنے کہ اسلام گنوں کی تیز نہیں ہے یا آزمائشوں سے اس کا ایک راستہ ہے الاسلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الإسلام تدر في قولنا آمنا فإن الإيمان لا يشرك إليه أكبر إلينا بسم الله إلينا آپ کو کمایا نہیں کرے گا طرح طرح کی بڑاؤں سے گزارا نہیں کرے گا گزارا جائے گا ہم دیکھیں گے کون ہے کھوٹا کون ہے سچا کون ہے جھوٹا کون ہے منافق کون ہے مومن کون ہے ہم طلبی اتار دیں گے ہم کسی کو چادر اوڑھے نہیں رہنے دیں گے ہم چھپ چھپ کر کارروائیاں کرنے نہیں دیں گے ہم حقائق کو واضح کر دیں گے معاشیات کر دیں گے سچ کر فون کر دیں گے لیکن
یہ آزمائشوں سے ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس حکم کی بنیاد پر 13 سال مکہ مکرمہ میں اس طرح گزارے کہ ہر دن اور ہر رات قدرت سے بدل کر دیے جائیں، اور جہاں تک تفریح کی باتیں تھیں رسولین پیش آتی، اذیت آپ کو بھی دی جاتی تھی، آپ کے ساتھیوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، جوانوں کو بھی، بچوں کو بھی۔ ایک چھوٹی سی اقلیت اذیتوں سے گزر رہی تھی، بناؤ سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ کی وحی تھی، اللہ کا علم تھا، اور ظاہر ہے کہ اللہ کی وحی قرآن کی شکل میں عطا کی جا رہی ہے۔ رسول کا فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جن کے دلوں میں بھی میرا خوف ہے ان کو قرآن کے ذریعے سمجھاؤ، نصیحت کرو، بھولا ہوا سبق یاد دلا۔ کئی آیات میں کہا جا رہا ہے وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے ان سے بڑا جہاد کرو، ان کے درمیان بھرپور جدوجہد کرو، قرآن کے ذریعے سے ان کے عقائد کی بقیہ اچھالو، قرآن کے ذریعے سے ان کو حق سمجھاؤ، قرآن کے ذریعے سے اللہ کے راستے کی طرف لاؤ۔ اللہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ہے وہ کتاب جو ہم نے اتاری ہے تمہارے طرف اس مقصد کی خاطر کہ تم لوگوں کو تمام تاریخیوں سے نکال کے روشنی میں لیا، اللہ کے راستے کی طرف لاؤ۔ اس لیے کتاب چاہیے، قرآن اس لیے ہے، قرآن اس لیے صرف نہیں ہے کہ بیداری اور غور شریف کے نقطے حل کیے جائیں، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ درجوں میں امتحان کے لیے پڑھا جائے، قرآن اس لیے نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر سند حاصل کی جائے اور مختلف دوروں کے کتاب حاصل کیے جائیں۔ قرآن ایک تحریک ہے، قرآن ایک طاقت ہے، قرآن ایک روشنی ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ایمانی جدوجہد کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس کا خطاب طالبان علوم نبوت سے ہے، جو علم کی تحصیل کے لیے اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر کسی مرکز سے اکٹھا ہوتے ہیں، اور پھر مکرمہ کے دور میں ممکن ہی نہیں تھا، اور وہ لوگ فطر تھے، کہیں مسلم آزادی کا جگہ نہیں تھی، اور جہاں جہاں بھی مسلمان تھے جدوجہد دعوت الاسلام کے لیے کر رہے تھے، اور بستیاں جھیل رہے تھے، گالیاں سن رہے تھے، پتھر مارے جا رہے تھے، ان تمام سختیوں اور اذیتوں کے بیچ اور ان کے درمیان گزرتے ہوئے حق سے علمبردار بنے ہوئے تھے، دعوت حق پیش کر رہے۔ لیکن پھر اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا کہ جو کام کرنا تھا مکہ مکرمہ میں اور دعوت کے ابتدائی مرحلے میں وہ پورا ہوا۔ علاقہ چھوڑ دو، ایک نئے محفوظ علاقے میں جا کر مرکز بناؤ اور وہاں سے پھر جدوجہد شروع کرو کہ یہ باقی فرشتوں کے جو ٹولے ہیں ان کو اٹھاؤ کے پھینک دو۔ ایک راستوں کو ظلم ہوتا رہا، جب تم دعوت کے مرحلے میں جیسے تم سے ہم نے کہہ رکھا تھا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، ہاتھ روکے رکھو، نماز پڑھتے رہو، اللہ سے دوڑ لگاتے رکھو، رد عمل کا مظاہرہ مت کرو، صبر کرو، برداشت کرو، واصبروا ما صبرک الا باللہ، صبر کرتے رہو اللہ کی مدد سے، صبر کی قوت حاصل کرو۔ لیکن دوسرا بنانا شروع کر دیا گیا۔ اکثریت پورے جزیرۃ العرب میں کافروں کی ہے، مشرکوں کی ہے، ملحدوں کی ہے، ظالموں کی ہے۔ ایک علاقے میں مسلمان ایک مرکز کی تعمیر کر رہے ہیں، ایک مسجد بنا رہے ہیں اور ایک شہر کو آباد کر رہے ہیں، اور اس شہر کی آبادی کو منظم کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور تھوڑی عرصے تنظیم کے مرحلے سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ جن لوگوں پر جنگ چھوڑی جا رہی ہے وہ مظلوم ہے، انہیں اجازت دی جا رہی ہے اپنے بات میں،
تک یہ حکم تھا کہ کفو علیہ کو ہاتھ روکے رکھو، اب یہ حکم ختم ہو گیا. اب جو حکم ہے کہ قاتلوا الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، جو جنگ تم سے کرے تو ان سے جنگ کرو، زیادتی سے بچتے رہنا. تمہیں اجازت دی جائے گی جب تم رد عمل کا دور شروع کرو، اب تم مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. ہم نے جو اتارا ہے جس سے بڑی طاقت اور بڑے فائدے ہیں، بڑی منفعتیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے ہتھیار بنائے گا اور اللہ مدد کرے گا ان کی جو اللہ کی مدد کرے. مدد شروع، اور جب مرکزیت حاصل ہو گئی تو پھر کوئی علم جیسے آغاز کیا گیا تھا ایک طرف اس کو افریقہ لڑی کھانا، اور اس کی تنظیم کی ضرورت تھی. اب اس کی ضرورت تھی کہ اطراف و اطراف سے طلبا کھائیں، مدرسے میں قیام کریں، تربیت حاصل کریں، علم حاصل کریں اور مجاہدہ زندگی کے لیے تیار ہوں، باقی کی بہتری کے لیے آمادہ ہو اور اس کی تربیت حاصل کریں. تو بتایا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام ایمان والے اپنے سارے علاقے اور کام دھام چھوڑ کر مرکز میں آ جائیں. فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ. تو ایسا کیوں نہ ہو کہ ہر آبادی سے کچھ طالبان علوم نبوت مرکز آ جائیں. تو یہ تو دیکھا کہ وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، تو فرمایا ذالکم جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم. وہ جبرائیل سے جو اس لیے آئے تھے کہ تم کو تمہارا دین سکھاتے ہیں. سمجھنا کہ ایمان، اسلام، احسان ان چیزوں کے مجموعے کو دین کہتے ہیں. اور آیت کریمہ میں جب فرمایا کہ لیتفقہوا فی الدین، تو اس سے مراد تفقہ پیدا کریں ایمانیات میں، اسلامیات میں، احسانیات. ان تینوں چیزوں میں اگر تفقہ کی صلاحیت ہوگی، ان تینوں چیزوں کی گہرائیوں میں برداشتی ہوگی، ان تینوں چیزوں کا علم ہوگا، ان کے تناسب کا پتہ ہوگا، ان کی عملی شکلیں معلوم ہوگی، ان کو تجربوں سے گزارا جائے گا تو وہ فقیر ہوگا. فقہ کی کتاب پڑھنے والا صرف فقیر نہیں ہوتا. یہ تو ہم نے اپنی اصطلاح بنائی. قرآن کی اصطلاح نہیں ہے، حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، امت کے فقہاء کی اصطلاح نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب فقہ کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا تھا کہ ذوات النفس ما لها وما عليها. فقہ کے معنی فقہ کی کتابوں کو رکھ لینے اور چاٹ لینے کے نہیں ہوتے. فقہ کے معنی یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کا ادراک کرنا، کیا چیزیں انسان کے لیے مضر ہیں، کیا چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں. ایک جامع ترین علم کا نام فقہ ہے جس کا تعلق عقائد سے بھی ہے اور وہ فقہ اکبر ہے، اور جس کا تعلق شریعت الہی سے بھی ہے جو فقہ کی ظاہری شکلیں ہیں، اور اس کا تعلق احسان و تذکیر سے بھی ہے جو فقہ کی روح ہے، اس کا سچ ہے، اس کا عزت ہے. ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کے لیے دعوت دی گئی، اور یہ دعوت اس لیے دی گئی کہ سیکھنا ہے، سکھانا ہے، میدان میں اترنا ہے، تحریک چلانا ہے، مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور تعلیم ہمیشہ عمل سے جڑی رہی. تھیوری اور پریکٹس جس کو لے گئے تدریس کے فرزند میراث کریم کو اڑا لے گئے، جو ہمارے مدرسوں سے نکل کر اسکولوں اور کالجوں میں منہج چلا گیا، جو طریقہ کار چلا گیا کہ تھیوری اور پریکٹس، نظریت پر تعمیر، نظریت پر نفاذ، نظریت پر عمل، عقیدت پر تجویز، ان تینوں چیزوں کے درمیان گہرا راستہ، صبح شام کا، رات الدین کا، وقت کا. مسجد نبوی میں جو طلبا پڑھتے تھے، صفحہ نبوی میں جو طلبا رہتے تھے، اچانک کال دی جاتی، نکلو اللہ کے راستے.
تو منٹوں کی دیر میں لگی کوئی طرح کوئی بنا حکم ہوتا ہے کہ عبادت کے لیے بڑے کوئی طرح سپاہی بن جائے حکم ہوتا ہے کہ نظام اسلام کو برپا کرو قرآن عمل کرو فوراً وہ سارے کے سارے کارکن بن جائے حکم ہوتا ہے کہ مسجد بنانی ہے سارے پکڑو عیدیں صاف ہوئی مزدور مستری بن جاتے حکم ہوتا ہے کہ خنزب کھولو صاف ستھرا انتظام کرو وہی سپاہی مجاہد مزدور مستری کارکن بن جائے وہی طلبا الگ سے کوئی قوم نہیں تھی الگ الگ لوگوں کو بانٹا نہیں گیا تھا کہ یہ بڑا طبقے کے لوگ یہ بڑا طبقے کے لوگ پوری ملت کو طالب علم بنا دیا گیا بزرگ بھی طالب علم خود بھی طالب علم اور عورتیں بھی طالبہ اور مرد بھی طلبا اور مسجد نبوی میں ہر وقت سبق کا انتظام اور نمازوں کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی کتابات اور کبھی نماز سے پہلے گندمی کتابات اور جمعے سے پہلے کا کتاب اور عیدین کے بعد کے کتابات یہ ایک طاقتور اور زندہ تحریک کے تعلیمی اور تربیتی انتظامات تھے طلبا ہر وقت مظاہرے کے ایک منٹ کی دیر نہیں لگتی جس وقت میں کہہ دیا جائے اٹھو ایک اٹھو زمین کھولو اٹھو باہر نکلو اٹھو حفاظت کرو اٹھو جماعت کے لیے نکلو ایک منٹ دیر سے لگتی تھی اور دیر سے لگتی تھی وہ پوری لوگوں کی طرف سے جو منافق جن کے روگی کچھ بیٹھیے آج ان کے ساتھ اور مجرم ہوتے وہ کیا جو جھوٹی کی اجازت مانگتے تھے وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا پہلے ہمارے گھر کھلے میں کو دیکھنے والا نہیں ان کو اجازت دے دی ہے ہم گھر کے تحفظ لگنا چاہتے ہیں اللہ فرماتا ہے جھوٹ بولتے ہیں یہ مکار طریقے محفوظ ہے یہ بھاگنا چاہتے ہیں فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں قرآن ان کی بھلائی کھول دیتا تھا ان کے جھوٹ کو واضح کر دیتا تھا آج دلوں کا کے بھیدوں کو جاننے والا وہی نہیں اتار رہا ہے اللہ ہم لوگوں کی مدد فرمائے ہماری بھیڑوں میں سے کتنے آج ان کے سانپ نکلیں گے کتنے گھسپیٹیاں نکلیں گے کتنے منافق نکلیں گے ان کے دلوں میں کچھ اور ہوگا زبانوں پر کچھ اور ہوگا اور سوچنے اور منافق ہماری سبوں میں شمار ہے حضرت حسن بصری جلیل القدر تابعی بے شمار صحابہ کو دیکھا بصرہ میں کتاب پڑھواتے تھے اور یہ کہتے تھے بصرہ کے لوگوں اگر منافق اس شہر سے نکل جائے تو شہر سنسان ہو جائے گا یہ وہ دور تھا اس وقت ایسی صورتحال کی کیونکہ پیمانہ بہت بلند تھا اس پیمانے سے ناپا جائے تو پورا معاشرہ منافقوں میں مل رہا تھا آج اس پیمانے سے ناپا جائے تو پورا معاشرہ کافروں کا ملحدوں کا لادینوں کا نظر ہے ظاہر ہے کہ جو لادینی نام پر راضی ہو جو الحاد پر راضی ہو جو کفر کی بالادستی پر راضی ہو جو فساد کو چلنے دے اس سے دوستی رچائے جو اولیاء الشیطان سے تعلق قائم کرے جو طاغوت کی پوجا کرے اور اس کا ساتھ دے وہ قرآن کی نقطۂ نظر سے موجود نہیں لیکن آج نینجر کی سب مسلمان رہتے آج نینجر کی سب مسلمان طاغوت کے تابع دار ہیں باطل نظام کے ماتحت ہیں اور باطل نظام کی جوتیاں سیدھی کرنے والے چاپلوس بنیادار ہیں قرآن میں کہا گیا تھا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم طاغوت کا انکار کرے گا اور نظام پر ایمان لائے گا وہی ایمان کے کڑے کو مضبوطی سے تھامے گا جو نہ جدا ہوگا نہ ٹوٹے گا اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے تعلیم کے ذریعے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت اور جو کافر ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں ان کے دوست طاغوت ہیں
تابوت وہ ہے جو طغیانی اور سرکشی پر آمادہ کرے، جو اسلامی شریعت کو نافذ ہونے نہ دے، جو اسلام کے خلاف جدوجہد میں لگے رہے، جو مسلمانوں کو بھٹکائے اور گمراہ کرے، اور جو مسلمانوں کو باطل طاقتوں کا تم چھلا بنانے میں لگے رہے، جو کفر کی طاقتوں اور شرک کی طاقتوں اور الحاد کی طاقتوں کے ذریعے ہوں اور ان کے تابع ہوں، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ کافر ہے، منکر ہے، نادین ہے، بددین ہے، ان کی دوستیاں طاغوت۔ تو کسی زمانے میں ابھی ہمارا پڑا کہ منافقوں کی دوستیاں بنو قینقاع سے، بنو نذیر سے، بنو قریظہ سے، بنو طائف کے لوگوں سے، بنو طائف کے لوگوں سے، مکے کے مشرکوں سے، جلیل العرب کے منافقوں اور مشرکوں سے، اور ملک میں رہنے والی باقی طاقتوں سے، ان کے تعلقات سے، اور ان تعلقات کو قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کافر ہے جنہوں نے ان سے دوستیاں رکھائی، انہوں نے ایمان سے جنہوں نے مقاطع کر رکھا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے نگاہ کو دوسری طرف کیجیے۔ آج کے دور میں جو امریکہ کا ایجنٹ ہو، جو اسرائیل کا ایجنٹ ہو، آج کے دور میں جو روس کا ایجنٹ ہو، جو یورپین یونین کا ایجنٹ ہو، باطل پرستوں اور اسلام میں جھگڑے پیدا کرنے والوں اور مجرموں کا ایجنٹ ہو، قرآن کی روشنی میں، قرآن کے الفاظ میں وہ کافر ہے، منکر ہے، نادین ہے، خدا کا دشمن، رسول کا دشمن، اسلام کا دشمن ہے۔ قرآن پاک صاف طور پر کہتا ہے الذین آمنوا والذین هاجروا وجاهدوا فی سبیل اللہ اولئک وجاهدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جنہوں نے جہاد کیا ہے، جدوجہد کی ہے، جنہوں نے ان کو اپنے گھروں میں بتایا ہے، جنہوں نے ان کی مدد کی ہے، ان کی نصرت کی ہے، وہی مومن ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ساتھ نہیں کیا، ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، وہ کافر ہیں، مجرم ہیں۔ اور مجھے کہا ہے اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ۔ اے ایمان والو، اگر مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، ایمان والوں کی مدد نہیں کرو گے، مظلوموں کی مدد نہیں کرو گے، بے طاقتوں کی مدد نہیں کرو گے، اگر ظالموں کے خلاف اٹھ کر کھڑے نہیں ہوں گے تو فساد مچے گا، تباہی مچے گی، فتنے پیدا ہوں گے، اسلام کو اکھاڑ دیا جائے گا، تم ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ تفعلوہ کی ضمیر نصرت کی طرف آتے ہیں، اہل ایمان کی نصرت اور ان کی مدد۔ تو اگر تم نہیں کرو گے تو خدا کیا سخت سزا میں پکڑے گا۔ اور میں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اے مسلمانوں، کیا ہو گیا تم کو؟ کیا ہو گیا؟ تم ان کے لیے کیوں نہیں کام کرتے، کیوں نہیں نکلتے، ان کی مدد کیوں نہیں کرتے جن کو دبایا جا رہا ہے، کچلا جا رہا ہے، تباہ کیا جا رہا ہے، مرد بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، بچے بھی جو رو رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ اللہ اس ملک سے، اس بستی سے ہمیں نکال دیجیے، ان جالیوں کے چنگل سے آزاد کر دیجیے۔ تو اگر ان کی مدد تلوار سے اور بندوق سے اور توپ سے نہیں کر سکتے تو کیا زبان سے بھی نہیں کر سکتے، قلم سے بھی نہیں کر سکتے، میڈیا سے بھی نہیں کر سکتے، دعاؤں سے بھی نہیں کر سکتے، آپس کے مضبوط اتحاد سے بھی نہیں کر سکتے۔ اور اگر نہیں کرتے تو جا کر تم اور طاغوت کے ولی ہو، تم شیطان کے دوست ہو، تم اللہ کے مربوط ہو۔ قرآن اس معاملے میں بات بالکل صاف کہتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ احکم الحاکمین ہے،
اور ملکوت السماوات کی والارض کا مالک ہے، اسے کسی کا خوف نہیں۔ وہ طلبا جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدرسے میں تیار کر رہے تھے، ان طلبا کو تیار کیا جا رہا تھا اس مقصد کے خاطر کہ وہ جزیرۃ العرب کو فتح کریں گے، وہ مکہ مکرمہ سے جاہلیت کے علامبرداروں کو نکال باہر کریں گے، وہ مکہ مکرمہ سے ہر نجاست کو، ہر ظلم کو، ہر بدکاری کو، ہر قیبغری کو، ہر قیبغری کو، شراب نوشی کو ختم کر کے دم لیں گے۔ اور مکہ اس لیے نہیں چھوڑا کہ مدینے میں عافیت کی زندگی گزاریں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، سوئیں گے اور کتابیں پڑھیں گے اور ملا بنیں گے۔ انہوں نے اس لیے مکہ نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے مکہ اس لیے چھوڑا تھا کہ ابھی ہم مرکز میں تربیت حاصل کریں گے اور دوبارہ مکے کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور کافروں کے قبضے سے اسے آزاد کریں گے۔ اس کے لیے 10 سال نبی پاک علیہ السلام نے اپنے طلبا کی تربیت فرمائی، اپنے مسترشدین کی تربیت فرمائی، اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائی، ان کو مسجد نبوی میں کبھی خطاب کیا اور کبھی میدان جہاد میں، کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر اور کبھی اونٹ کی پیٹھ پر سوار ہو کر ان کو مخاطب کیا اور کبھی پیدل چلتے اور انہیں پڑھایا اور کام سے لگایا، پڑھایا اور کام سے لگایا۔ صرف مہینوں اور سالوں پڑھانے میں لگانے اور عمل میں مشغول نہ کرنا، یہ مفلوج بنانے اور معطل کرنے کی فیکٹری ہے۔ جہاں انسانوں کے جذبات مار دیے جاتے ہیں، جہاں وہ آپس کی یار باشیاں اور دوستیاں کرتے ہیں، جہاں انہیں طرح طرح کے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، جہاں وہ اپنے موبائل کے ذریعے فلمیں دیکھنے لگتے ہیں، جہاں ان کو سینما کے شوق کرواتے ہیں، جہاں وہ شہر کی گلیوں میں جانا چاہتے ہیں، جہاں وہ باہر کے ڈھابوں میں بیٹھتے ہیں، ایسی بگڑی ہوئی بدترین قابل نفرت نسل پیدا ہوتی ہے جس پر آسمان لعنت کرتا ہے اور زمین اس کو اپنے اوپر سے پھینک کے رہتا ہے۔ اللہ کا دین پکارتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ اٹھو اور اس دین کی نصرت میں لگو، اتنا سیکھو کہ جتنے کا تعامل ہو اور اسے جب تک نکال لو سمجھ لو، پڑھو اور پڑھاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس 2 دن کے لیے 3 دن کے لیے بھی لوگ آئے اور صرف 1-2 گھنٹے کے لیے بھی آئے، اور آپ نے ان کو جو سبق پڑھایا تو اس کے بعد حکم فرمایا تعلموا وعلموا الناس، یہ سیکھو، اسے سکھاؤ۔ 2 گھنٹے کا شارٹ کورس انہیں دیا گیا اور تحریک میں ڈال دیا گیا۔ وہ مدرسہ اس کو نمونہ ہے، وہ علماء لوگ ندوا ہو یا دیوبند یا کراچیا، حضور پاک علیہ السلام کے مدرسے کی جوتیوں سے اگر لپٹنے کے لیے تیار نہیں تو ان کی کوئی حیثیت۔ حضور پاک علیہ السلام کے قدموں کی دھول کو اپنے لیے آنکھوں پر سنو لو اور اہل نبوی اور اہل صحابہ کو نگاہوں کے سامنے رکھو اور مسجد نبوی کے مدرسے کو عثمان نمونہ اور رہنما سمجھو۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونے عمل موجود ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے، ان کے لیے وہ فائدہ اٹھائے۔ وہ فائدہ نہیں کریں گے جن کے دماغ کہیں اور ہے، جن کے دل کہیں اور ہے، جو پارٹی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، جو دنیا داری کے لیے ہر جھوٹ بولنے کو تیار ہے۔ تو طالبان علوم میں حکومت بہت بڑی ذمہ داریوں کے لیے آپ متدل آ گئے، سوچ سمجھ کے آئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور سوچ سمجھ کے نہیں آئے ہیں تو اب سوچ سمجھ لیجیے، اب سوچ سمجھ لیجیے کہ آپ اسی وقت مدرسے میں شمار کیے جائیں گے جبکہ مدرسہ نبوت اور مدرسہ صحابہ آپ کی نگاہوں کے سامنے اور قرآن پاک کی آیتیں
آپ کو مخاطب کر رہی ہوں اور حدیث نبوی کی مجلس میں آپ اس طرح بیٹھے ہو جیسے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ تک میں بیٹھے. اگر یہ صورتحال ہے اور اگر وہی مقصود ہے اور باقی ساری چیزیں ذریعہ ہے اور کچھ نہیں، جب تو آپ مدرسے میں ہیں ورنہ آپ کہیں اور ہیں، ورنہ آپ کہیں اور ہیں. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. شیطان دھوکے بعد تم کو اللہ کے بارے میں کہیں دھوکے بنا رکھے، اس کے دھوکے سے بچو اور اللہ کی طلب سے لگو، اللہ کے دین کی فکر کرو، اسے اپنے سینے میں جما لو، اپنے ذہن میں بٹھا لو، اپنی آنکھوں میں سجا لو، اسی کے راستے پر چلو، اسی پر جیو، اسی پر مرو. یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد کو سامنے رکھ کر ہندوستان میں تجدیدی اور اصلاحی کام ہوتے رہے، تحریکات برپا ہوتی ہے. اسی بنیاد پر حضرت مجدد الفسانی ملک تکمل کی طرف توڑتے جب اکبر نے اسی ملک میں ایک مسلمان حکومت کے ہوتے ہوئے اور اس کی چھتری کے نیچے اس ملک سے اسلام کی جڑوں کو کھودنے اور شریعت اسلامیہ کا ادارہ کرنے اور ایک ظالمانہ قانون ملحدانہ خبیث مسلط کرنے کی مدد پلانی کی بلکہ ملک پر اسے نافذ کر دیا. جب اکبر نے محمد اور احمد جیسے ناموں کو نعوذ باللہ منحوس قرار دیا اور وہ اکبر جس نے چور کو حرام قرار دیا، جس نے نکاح کو حرام قرار دیا، جس نے زنا کو حرام قرار دیا، جس نے شریعت کا آزاد کیا، جس نے علماء سو سے مدد لی، وہ علماء ان کے پاس زبان بھی تھی، ادب بھی تھا، لٹریچر بھی تھا، قلم بھی تھا، اور اس کے ایجنٹ بن گئے شریعت کو ختم کرنے کے لیے، اس کے مددگار و معاون بن گئے. ابو الفضل الفیضی کو ہندوستان کی تاریخ اس فیصلے سے یاد رکھے گی کہ بدترین جنرل علماء جو اکبر کے رقیب اور اس کے ہمدور بنے. تو اس وقت مجدد الفسانی حضرت احمد بن عبد الاحد سرہندی تڑپے، روئے، راتوں کو روئے، دن میں انہوں نے اپنی جدوجہد کی، عمرا کو، کمانڈروں کو، وزراء کو، عہدیداروں کو، درباریوں کو رو رو کے طرف کے مخاطب کیا، خطوط لکھے. اے اللہ کے بندو، ملک میں حضور کی شریعت کا مذاق ہو رہا ہے، اس کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، ان کو مسلط کیا جا رہا ہے. آخر یہ دن کی کیسے کچھ ہے؟ آئے حسرت اور افسوس اور درد کے ایک دلی کے عالم ہے، قتل کے اور وہ مرحلہ بھی آیا کہ ان کو جیل میں جانا پڑا اور جیل سے پھر گزر کر اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو ایسی کامیابی عطا فرمائی کہ اکبر کے ہی تخت پر سلطان عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بیٹھنے کا موقع ملا. تو اسی خاندان مجددی کے تربیت یافتہ، اس کے مرید، اس سے منسلک، اس سے استفادہ کرنے والے اور اس ملک کو ایک خلیفہ راشد فراہم کرنے والے. ہندوستان میں سب سے بڑی اور طاقتور تجدیدی تحریک حضرت مجدد الفسانی کی تھی اور الفسانی کی سے مجدد تحریک ان کو کہا گیا کہ اکبر نے یہ کہا تھا کہ 1000 سال نبوت محمدی پر گزر گئے، بس وہ نبوت منسوخ ہو گئی، اب نئے دین کی ضرورت ہے، نئی شریعت کی ضرورت ہے. اور اس شریعت کا پانی وہ خود بن گیا اور اس نے اسلام کو سے اٹھا کے پھینک دیا اور ایک ملحدانہ شریعت کو سنت کی. اس لیے حضرت مجدد جنہوں نے اس ہزارے اول اور ہزارے دوم کے قبلے کا مقابلہ کیا اور دوسرے ہزارے یعنی 1000 سال کے بعد 1000 سال جو آگے آنے والے تھے ان کے لیے اسلام کی قاتل پشتہ تعمیر کر دیا اور کفر کے ماحول پر یلغار کر کے رکھ دیا اور کفر کو بکھیر کے رکھ دیا. کیونکہ یہ کارنامہ اللہ نے ان سے انجام دلوایا، اس لیے ان کو مجدد الفسانی قرار دیا ہے. اور پھر وہ رہا کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں ایک زبردست تعلیمی تربیتی اصلاحی تحریک شروع کی اور جس کے لیے انہوں نے
زبردست کتاب حجت اللہ البالغہ کے نام سے تیار کی تاکہ اسلام میں مکمل نظام کو لوگوں کے سامنے اہل علم اور اہل دانش کے سامنے پیش کیا جائے. اسلامی نظام صحیح بنیادوں پر جب برپا کیا جائے گا تو اس نظام کا تعلیمی خاکہ کیا ہوگا, اس نظام کے معاشی انتظامات کیا ہوں گے, اس نظام کی سیاست کیسی ہوگی, اس نظام کی حکمرانی کیسی ہوگی, اس کو شورئی نظام کیسے بنایا جائے گا, اس میں اصلاحات سماجی اور معاشی اور تعلیمی و تربیتی کس طرح کی جائیں گی, اس کا مکمل خاکہ حجت اللہ البالغہ نے پیش کیا. اور پھر ان کی تحریک کو عروج مولانا محمد اسماعیل شریف اور امیر المومنین حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک سے ملا. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کی فکری اور نظریاتی تحریک کے لیے عملی انقلاب برپا کرنے کی مہم شروع کی اور ہندوستان کے چپتے چپتے پر ایک لنگر بلند کر دیا. اس نظام حق تھا. دعوتی اور اصلاحی دورے کیے, ملک کے بے شمار خطوں میں اسلام کی روشنی کو دوبارہ پھیلایا, منافقوں کو اپنے نفاق سے نکلنے پر آمادہ کیا اور اہل حق کو کھل کر سامنے آنے کی دعوت دی اور اس کے بعد پھر جہاد کی مہم چھیڑی اور ایک حکومت اسلامی قائم کی. اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ اسی کا انتظار آگے بڑھنا ہے تو شاید شاہ ولی اللہ کی تحریک اور امیر المومنین سید احمد شہید کی تحریک ہی اس ملک کی آزادی کے لیے کافی ہوئی. لیکن اللہ کا نظام اللہ ہی کو معلوم ہے. اللہ جس کے ساتھ کا فیصلہ کرتا ہے اور کس کو شہادت کے جام نوش کراتا ہے. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ. اللہ ایمان والوں کی تربیت کرتا ہے, انہیں مانتا ہے, صاف کرتا ہے, آزمائشوں سے گزارتا ہے اور تم میں شہیدوں کا انتخاب کرتا ہے. اللہ کو شہیدوں کا خون پسند ہے, عزیز ہے, اسے ان سے سب سے زیادہ محبت ہے. اسی لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شب وجدت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میری تمنا ہے کہ اللہ کے راستے میں مجھے شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, پھر شہید کیا جائے. اور یہ فرمایا کہ جو مسلمان ایسا ہے کہ شہادت کی اس کے دل میں تمنا اور چاہیے موت مرتا ہے. اللہ کو عزیز اور اللہ کو اتنے محبوب ہے شہداء کے وہ کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. مت کہنا اللہ کے راستے کے شہیدوں کو کہ وہ مردہ ہیں. مت کہنا تم مردہ. ذہنیت کرنے والوں, تقریبی آنکھوں سے دیکھنے والوں, کھانا کھانے والوں, تم مردہ ہو. ان کے لیے مردہ کا لفظ مت استعمال کرنا. وَالْأَحْيَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. اور لڑکیاں کے زندہ ہیں, خوب نوازا جا رہا ہے, نمائی ہو رہی ہے, دعوت ان کی ہو رہی ہے. بما آتاہ اللہ من فضلہ. اللہ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں جو نوازا ہے تو اس پر خوش و مگن ہے. ان کا یہ حال ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر وہ نہ نکلتے, جھگڑے نہ کرتے, مقابلے نہ کرتے تو نہ مرتے, ہمارے پاس گھروں میں رہتے, نہ مارے جاتے. قرآن کہتا ہے کہ یہ منافقوں کی زبان ہے, یہ بے ایمان لوگ بولتے ہیں. جو یہ بولی بولے کہ کیوں نے وہ کٹوا دیا, کیوں مروا دیا, ان کو چاہیے تھا کہ گھروں میں رہتے, نہ مرتے. تو فرمایا یہ منافقوں کی زبان ہے, مجرموں کی, لاطینوں کی, بے ایمانوں کی زبان. اور ایسے لوگوں سے کہا گیا کہ بچا لو اپنی جان, بچا لو اپنی جان. تم ذرا کنہوں نے مضبوط دلوں میں اپنے کو محفوظ کر لو. دیکھتے ہیں کہ موت تم کو ہم سے پکڑتی نہیں. ڈرگوں سے مرو گے, بیماریوں میں مرو گے, اور کینسر میں مرو گے, ایڈس میں مرو گے, کرسیوں میں مرو گے, طرح طرح کی بیماریوں میں مرو گے. تو تم سوچتے ہو کہ تم راحت سے ہو. اللہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں وہ پسند ہے جو ہمارے راستے میں شہید ہو گئے, ہمیں ان سے محبت ہے. اور ہم اٹھائیں گے ان کو اسی حالت میں قیامت میں فرمایا کہ حدیثوں میں جب اٹھیں گے تو
کیے گئے تھے، گولیاں ماری گئی، تلوار ماری گئی اور بمباریاں کی گئی، کچرے اڑ گئے، کسی حالت میں اللہ کے دربار میں اٹھیں گے ہاتھ پیر کٹے ہوئے، جسم ٹوٹے کٹے ہوئے، اور اللہ کہے گا کہ یہ کام ہوا تو کہیں گے تیری محبت میں ہوا، اللہ پھر ان کو نواز دے گا۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قبل يقول اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذوني إلا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة۔ اللہ کا بندہ یہ بات کر رہا تھا کہ رسولوں کو مان لو، یہ تم سے کسی حجت کا مطالبہ نہیں کر رہے ہیں، میں اللہ کی بندگی کیوں نہ کروں، میں کسی دوسرے کو خدا کیوں مانوں، میں کسی اور طاقت کی بندگی کیوں کروں۔ وہ خدا کا بندہ یہ کہہ رہا تھا کہ پیچھے سے آ کر کسی نے پار کیا، خنجر مارا اور وہ شہید ہوا، اور ادھر فوراً اللہ نے فرمایا کہا گیا کہ جنت میں جاؤ، وہ جنت میں گیا، فوراً ایک لمحہ نہیں لگا، خدا تعالیٰ نے اس کو جنت سے منتقل کیا اور وہاں اس کا احترام ہوا، جب احساس ہوا تو اس کے اندر یہ تمنا پیدا ہوئی کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ وہ گھر پر بیٹھ کر کھانے پکانے میں لگے ہیں، ایسی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے اللہ نے کیسی عزت کی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا تو وہ بھی کود کود کر پھان پھان کر اسی میدان میں آتے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ کاش کہ میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے میری مغفرت فرما دی، مجھے بڑی عزت سے نوازا۔ حضور پاک علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو سید الشہداء قرار کیا اور یہ فرمایا کہ اس سید الشہداء کے برابر وہ شخص ہوگا جو مقام اللہ کے حضور کے چچا اور سید الشہداء کو دیا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ شخص جو کسی ظالم حکومت کے سامنے حق کی بات کہے گا اور وہ ظالم حکومت اسے مروا دے گی، اس کو بھی سید الشہداء کا مقام حاصل ہوگا اور مرتبہ اس کو ملے گا۔ میرے بزرگوں، یہ حقائق ہے اور یہ حقائق آج اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ طالبان علوم نبوت علم کی تحقیق کریں، گہرائی میں اترے، اللہ کی معرفت حاصل کریں، پیغمبروں کی معرفت حاصل کریں، قرآن پاک کے مضامین کی رغبتی کریں اور قرآن پاک کے نور کو اپنے دل کے اندر رکھیں اور اپنے ذہن کو اس سے مزین کریں اور اللہ کے دین کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور صدا سنیں الانصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کے راستے میں میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو مخلص ساتھیوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے دین کے مددگار۔ جو مخلص ہوں گے وہ یہ کہیں گے، جو غیر مخلص ہوں گے، منافق ہوں گے، چھپے ہوئے اور دین کے ساتھ ہوں گے، وہ چپکے بھی ضرورت سے بیٹھ کے چلے جائیں گے۔ آج ہم دارالعلوم نصرت العلماء کی مسجد میں بیٹھے، آج اس ماحول میں بیٹھے ہیں جس ماحول کو قائم کرنے کے لیے مولانا سید محمد علی منجری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ولی اللہ دہلوی کی تحریک اور حضرت سید احمد شہید کی تحریک کے بعد جس تحریک ہی کے تسلسل میں 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا اور اسی تحریک کے کسی نہ کسی پہلو سے بہت سی کمیوں کے ساتھ 1875 میں علی گڑھ میں ایک اسکول قائم کیا گیا جس میں ظاہر ہے کہ کوئی شبہ کی انعامات بھی تھے، لیکن پھر آگے چلتا ہوا دل تھا۔ اس کے بعد ہندوستان کے ان حالات میں کہ پورے ہندوستان میں گروہ بندیاں ہو رہی تھیں، فرقہ بندیاں ہو رہی تھیں، جھگڑے تھے،
اہل حدیث کے اور حنفیوں کے جھگڑے اور مختلف قسم کے فرقوں کے درمیان جھگڑے اور مقدمے انگریزوں کی عدالت میں اور ہندوؤں کی عدالت میں جا رہے تھے، جس پر آٹھ آنسو روئے مولانا سید محمد علی منگیری اور جن کا نقشہ کھینچا مولانا سید عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی جامع مسجد کے منظر کو اپنی کتاب کے لیے اس کے اطراف سے پیش کیا، اور جس کی منظر کشی کبھی جبلی کے قلم نے کی، کبھی سید سلیمان ندوی کے قلم نے کی۔ انتشار اور تفریح اور انارکی کی صورتحال امت مسلمہ ٹوٹی ہوئی، بکھری ہوئی، مسلکوں کے جھگڑے، فرقوں کے جھگڑے، پرادیوں کے جھگڑے، طرح طرح کے فتنوں کا ماحول، اور دوسری طرف ایک ایسا نصاب مدرسوں کا جس میں منطق اور فلسفے اور حکمت کی بے شمار کتابیں، جس میں قرآن کو حق نہیں دیا گیا جو اسے ملنا چاہیے، وہ قیم کتاب ہے، انقلابی کتاب ہے، مجاہدانہ کتاب ہے، تبدیلی لانے کے لیے عطا فرمائی گئی ہے، اس کی جو انقلاب وجود میں آتا ہے اس کو جو مقام دے جاتا ہے، اس کے فہم کے لیے عربی زبان مادری زبان کی طرح ہونی چاہیے تھی کہ عربی زبان کی لطافت اور عربی زبان کا اعجاز اور عربی زبان کے نقطے اور عربی زبان کی ترقی اور نحوی تفصیلات یہ اکبر ہو، مستحضر ہو، تاکہ فہم قرآن پاک کا آسان ہو، قرآن پاک کا ادراک ہو، جیسے عربوں نے ادراک کیا جن کی مادری زبان عربی کی، ان کا قرآن اترا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، جو مخالف تھے وہ چیخ پڑے، جو موافق تھے وہ اللہ کے لیے لڑ گئے۔ اس طرح پھر سمجھا جائے مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ نے سب سے زیادہ اس پر زور دیا، اور انہیں کی آواز ملاتے ہوئے علامہ شکری نے نظام تعلیم کو ڈھالنے میں اس بات کا خیال رکھا کہ عربی زبان پر ایسا زور دیا جائے کہ وہ زبان دوسری مادری زبان کے بن جائے، اور قرآن پاک کے فہم کے لیے واسطے اور راستوں کی ضرورت باقی نہ رہ جائے، اللہ کا کتاب کا راز سمجھا جائے، بندہ ہو رضا ہو بیچ کے واسطے تھوڑی دیر کے لیے ختم کر دیے جائیں۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ ادب اور سب سے زیادہ زبان کا شاہکار اگر ہے تو حدیث نبوی ہے، حدیث نبوی کو سمجھا جائے زبان کی لطافتوں کے ساتھ، نزاکتوں کے ساتھ، دقتوں کے ساتھ، گہرائیوں کے ساتھ، لذتوں کے ساتھ، چاشنیوں کے ساتھ، اور قرآن اور حدیث کے اسی فہم کی روشنی میں فقہ کی تجدید کی جائے، فقہ کی تجدید کی دعوت مولانا منکری دین کی افادی قائم کیا گیا تھا، کہا گیا تھا کہ عربی زبان پر زور ہو، قرآن کا فہم کی پیدا کیا جائے، قرآن کو اس طرح پڑھایا جائے کہ اللہ سے رابطہ قائم ہو جائے، اور پھر فقہ کی تجدید کا کام کیا جائے، جدید علم کلام تیار کیا جائے، اور عالم اسلام پر اور عالم عربی پر نظر رکھی جائے، وہاں کوئی خیر کی بات ہو تو اسے حاصل کیا جائے، قابل تنقید بات ہو تو اس پر تنقید کی جائے۔ انجینئرنگ تحریک برپا ہوئی تھی 1310 ہجری میں، 1892 عیسوی میں دیوبند کے علی گڑھ کے قیام کے ایک عرصے کے بعد جب ہندوستان کی سرزمین پر جھگڑے اور فتنے تھے اور سب یہ تحریک قائم ہوئی تھی نظام کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، امت کی وحدت کے لیے اور ملت کی بیداری کے لیے، اس لیے اس تحریک کو وجود میں لایا گیا تھا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس تحریک کو جو فردن ملے جیسا درمند دل رکھنے والا مبصر اور صاحب فراست اور علامہ شکری جیسا زبان روشن اور قلم ارجمن اور زبان بیان کی طاقت کے ساتھ ایک جوڑے پھڑتا اور پڑھتا ہوا دل رکھنے والا مصنف اور مؤرخ اور مفکر، اور ان دونوں ان کے علاوہ بہت سی شخصیات کا ایک جامع گلدستہ سید سلیمان ندوی، اور پھر عالم عربی کو عالم اعجمی سے اور عالم اعجمی کو عالم عربی سے ملانے والا، پل کی تعمیر کرنے والا اور دونوں کے درمیان تحریک کے رابطے اور دائرے قائم کرنے والا ابو الحسن ندوی، یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے ملک پر کرنے والا عالم عربی کو متاثر کیا، جنہوں نے جب یہ دیکھا کہ عالم عربی میں ناصر کے ذریعے اور ناصر کے چینلوں کے ذریعے اور شام اور عراق اور
عالم عربی کے دیگر ممالک کی ایجنٹ حکومتوں کے ذریعے خلافت عثمانیہ کی تھچیاں اڑا کر عربی قومیت کے گرامی نعرے بلند کیے گئے. تو اسی دارالعلوم ندوۃ العلماء سے عربی قومیت کے خلاف بگل بجایا گیا. عبادت خانے پھٹرا گئے, CID کو لگایا گیا, نگاہیں رکھی گئی, لیکن نہ قلم رکے نہ زبان رکی, اور تحریک پوری قوت اور طاقت سے بڑھتی رہی. اور یہی وہ نظمہ ہے جس نے ملک میں اخوان المسلمون کا تعارف کرایا. اخوان المسلمون کے بانی شیخ اسد البنا کی کتاب جو مذکرات دعویٰ اور داعیہ ہے, اس پر مقدمہ ابوالحسن علی ندوی نے لکھا, اور یہ لکھا کہ ان سے نفرت وہی کرتا ہے جو منافق ہے, ان سے محبت وہی رکھتا ہے جو مومن ہے. اور ان کی حقانیت کی, صداقت کی, تقوی کی, صلاح کی, حق پرستی کی گواہی دی. اور جب یہ نہیں کیا, مصر میں جا کر ان کے ساتھ دورے کیے, ان کی میزبانی میں رہے, ان کی تحریک سے متعارف کرایا, اور یہ بتایا کہ عالم اسلام کی حقانی اور سب سے زیادہ صحیح بنیادوں پر قائم تحریک اگر کوئی ہے تو اخوان المسلمون کی ہے. اور ان کے بھتیجے مولانا محمد الحسنی نے اپنے قلم کے آبشار کو اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا. اسلام المنتہم نام کی کتاب ہو یا کوئی اور, الفاظ الاسلامی میں ادارے اخوان المسلمون کے نظام کی تائید کے لیے لکھے جاتے تھے. اور الفاظ الاسلامی اس پرچے کا نام اس لیے نہیں رکھا گیا تھا کہ درجے سے عربی کا ایک مجلہ نکلے گا, بلکہ الفاظ الاسلامی کا مطلب اسلامی انقلاب, کسی قومی انقلاب کو, کسی ڈکٹیٹرشپ کے انقلاب کو, اسلامی طاقتوں کے انقلاب کو ہم قبول نہیں کرتے. ہم اسلامی انقلاب کے داعی ہیں, علم بردار ہیں. بچہ یہاں سے یہ نکالا گیا اسلامی انقلاب کے لیے, اور اسلامی انقلاب کا حرام دستہ الاخوان المسلمون کا تھا, جن کے بانی کو شہید کیا گیا, سید قطب کو شہید کیا گیا, عبدالقادر عوضہ کو شہید کیا گیا, بے شمار لوگوں کو جیلوں میں مصر کی بدماش اور خبیث پولیس نے اور وہاں کے فوجی مجرموں نے جو اسرائیل کے ایجنٹ رہے, آج سے نہیں 50-60 سال سے, جو امریکہ کے پسخوردہ کھانے والے اور اسرائیل کی ایجنٹیں کام کرنے والے اور یورپی یونین کی چھٹیاں کاٹنے والے اور اسلامی ملک میں گھسپیٹی اور آستین کے ساتھ اور مسلم اور خبیث قسم کے لوگ جنہوں نے اسلام پسندوں اور اسلامی تحریکات کے نمائندوں کو جیلوں میں بند کر کے ان پر اتنے کوڑے لگائے کہ سامنے گوشت کو ڈالنے سے کیا اور وہیں ان کو بال کے لاشوں میں تبدیل کر دیا. یہ 60-70 سال کی مجرمانہ ظالمانہ خونی تاریخ ہے. اللہ کا یہ ہوا کہ اس خونی تاریخ, اس ظالمانہ تاریخ اور ظالمانہ اور مجرمانہ حکومتوں کے خلاف عوام پوری بھابری کے ساتھ اور ہمت مردانہ کے ساتھ خدا کے فیصلے کی بنیاد پر خود کھڑے ہوئے. جس کی سرزمین پر انقلاب آیا اور وہاں کا ظالم خبیث تحریہ مجرم بن علی صدر جمہوریہ وہ جو منافقوں کا ایجنٹ رہا, اس کو نکال پار کیا تو اس کو پناہ سعودی عرب کے حالت سعود مجرموں نے دی. عوام کا انقلاب کیوں اس سے کامیاب ہوا؟ عوام کا انقلاب لیبیا میں ہزاروں انسانوں کی شہادت کے بعد اشرافی جیسے مجرم کو ایک نالی سے نکال کر مارا گیا اور خود کو آزاد کیا گیا, جس کے لیے چین نہیں آج باقی طاقتوں میں اور مسلسل انتشار وہاں برپا کیا جا رہا ہے. مصر میں یہی انقلاب پر قوم عوام سارے کے سارے نکل آئے اور فوج کو سفر ڈالنا پڑی, جبکہ وہ مجرم تھی. حسنی مبارک کی ایجنٹ, اسرائیل کی ایجنٹ, امریکہ کی ایجنٹ, لیکن عوام کے تھانے اور سین رواں کے سامنے وہ سمجھ میں کہ انہیں گھٹنے دیکھنے پڑے اور حسنی مبارک کو جیل نہیں رکھا. اور اس کے بعد وہ دور آیا کہ انتظامیہ شروع ہوا. 40-50 سال سے مجرمانہ ظالمانہ تنگ دلانہ اور لاطینی نظام کا عالم عربی پر مسلط تھا.
اللہ نے عوام کو کھڑا کیا، ان میں ایسی ہمت پیدا کی، ایسی بہادری پیدا کی، انہوں نے اپنے سینوں پر گولیاں اٹھائی اور آسمانوں سے بم برسائے گئے۔ شام کی سرزمین پر 2-2.5 سال سے جو مظالم ہو رہے، ابتدائی طاقت کے ذریعے محلے محلے کے محلے تحت کیے جا رہے، عورتیں بچے بوڑھے سب چھتوں کے نیچے سب دبا دیے جاتے ہیں، دیواریں ان پر گرا دی جاتی ہیں، ان کو نکالنے کے لیے آزاد کی نہیں ہے، روزی میں سڑک کی اور جنت کے مر جاتے ہیں۔ انقلاب کامیاب ہوا اور پھر جمہوری طریقے پر الیکشن ہوئے، اور چونکہ عوام نے بنیادی طور پر کام اسلامی تحریکات کا اور اخبار المسلمون کا ہے جو کامیاب ہوئے، اور انہوں نے پھر شکل کی حیثیت سے مسجد کو صدارتی انتخاب میں کامیاب ہوئے، صدر جمہوریت کی کرسی کو بٹھایا۔ عالم اسلام کی تاریخ میں 100-150 سال میں ایسا ایماندار، دیانتدار، مخلص، اللہ کا وفادار، تہجد گزار، قرآن کا حافظ، مسلم، نیک اور صالح انسان حاکم نہیں تھا۔ یہ مرسی ایک ایسا متقی اور صالح اور اسلام کا ایسا وفادار نمائندہ ہے کہ عالم اسلام میں ایسی شخصیت 100 سال سے نہیں پیدا ہوئی ہوگی، جو جب کرسی صدارت سے بیٹھا تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے سے بات شروع کی اور ان کا خطبہ پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اگر میں صحیح رخ پر کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں اعراض کا شکار ہوں تو مجھے اٹھا کے پھینک دینا۔ اور انہی کے صاحبزادے نے اس وقت بھی کہا کہ والد محترم اگر خلیفہ صدیق کے راستے سے آپ ہٹے تو ہم آپ کو ہٹائیں۔ جس خاندان کے جوانوں کا ایمان ایسا اور جو فرد اپنے ایمان کا ایسا نمائندہ ظاہر ہے کہ اس کو کیسے اسرائیل برداشت کرتا، امریکہ کیسے برداشت کرتا، مصر کی ناپاک اور گندی اور نجس اور ذلیل فوج کیسے برداشت کرتی، وہاں کے کمینے سپاہی کیسے برداشت کرتے، امریکہ کا پرسوزہ کھانے والے اور اسرائیل کی چوٹیوں کو نمٹنے والے اور حماس کے خلاف ہمیشہ ظلم کرنے والے اور اسرائیل کی مدد میں فتح کی تحریک کی جو مجرم اور ٹیررسٹ تحریک ہے اس کی مدد کرنے والے کیسے اس کو برداشت کرتے کہ اسلامی نظام برپا ہو جائے۔ جن لوگوں کو ہم جیلوں میں مارتے تھے، ٹارچر کرتے تھے، وہ حکومت کی گدی میں بیٹھے پوری دنیا کے باقی فرق باولے ہو گئے، جیسے جنون لائق ہو جائے، کوئی کتا بالا ہو جائے اور پھر وہ کتا کاٹتے رہے۔ یہ صورتحال مصر کی فوج کے ایک کرتے تھی، فوج میں بہت سے لوگ ایماندار ہیں جو جیلوں میں جانے کے لیے فوجی جیل بھرے ہوئے، جس نے بھی یہ کہا کہ ہم یادوں کو نہیں ماریں گے اسے مار دیا گیا، اسے شوٹ کر دیا گیا۔ اور افسوس کے نور کے نام سے سلفیوں کا ایک تھا، سلفیوں کے 2 بڑے اخوان کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ قربانیاں برداشت کر رہے، جن میں سب سے نمایاں نام حضرت شیخ محمد حسان دامت برکاتہ کا ہے، جو مصر کے اس وقت سب سے زبردست، سب سے طاقتور، سب سے مؤثر مقرر بھی ہیں اور سارے اور بزرگ بھی ہیں۔ ان کی تقریریں یوٹیوب میں بھی ہیں اور ٹویٹر پر ہے اور فیس بک پر ہے، جن کو کوئی شخص بھی سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے۔ وہ جس پہلی معنی میں حضور پاک علیہ السلام کے غلام اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے اخوان مسلموں کا کھل کر ساتھ دیا۔ اس بنور نام کی سلفی پارٹی میں مجرمانہ کردار ادا کرتے ہوئے چنگیوں، صلیبیوں، صہیونیوں، ملحدوں، لاجیوں، بدماشوں اور خبیثوں کا ساتھ دیا تاکہ کہیں ٹکے مل جائے اور کچھ عہدے مل جائے۔ تو پورے ملک میں نہیں، پورے عالم اسلام میں وہ سلیم ہو گئے، ان کا پردہ چاک ہو گیا، اور اب وہ افسوس اور پشیمانی میں ہے، ولا تحین منار ولا تحین مندم، اور اب وہ شکایت کر رہے عبد الفتاح سیسی سے جو عبد الشیطان سیسی ہے اور اس کا مجرم وزیر دفاع، اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تعلیموں کی جا رہی ہے، اب تعلیموں کی فکر ہو رہی ہے، اس تعلیموں کو شرم نہیں آ رہی ہے، تمہیں اپنی تعلیموں کی فکر ہو رہی ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ جنگ اسلام اور کفر کی ہے، یہ جنگ ذاتیت اور الہاد اور دین کی ہے، یہ جنگ حق اور باطل کی ہے، یہ جنگ 40-50 سال کے ظلم کے خلاف اس سے والے لوگوں کے خلاف چلی گئی ہے۔
سے زیادہ افسوسناک پہلو جس سے کلیجے چھلنی کرتی ہیں مملکت عربیہ جزیرۃ العرب کو سعودی عرب کہلانے والے مجرم اور منافق آل سعود جن کے بے شمار چینل میں کتابیں بھری ہوئی ڈاکٹر مصر علی کی کتابیں، عباس جی کی کتابیں، مرشد العباس جی کی کتابیں، سعد الفقیر کی کتابیں اور بے شمار مصنفین ہیں جن کی کتابیں پڑھ لیجیے، سینکڑوں کتابیں ہیں جن میں ان کے جرائم کے پردے فاش کیے گئے، لیکن دنیا کو معلوم نہیں تھا کہ دھوکے سے حرمین کا ایکسپلائٹیشن ہو رہا تھا، لیکن ہوتے ہوتے انہوں نے خود اپنا جامع پھاڑ دیا، ننگے ہو گئے اور کھل کر لاطینی، صہیونی، صلیبی اور خبیث حکومت کا ساتھ دیا، جس نے ادبیہ کے میدان میں ہزاروں ایمان والوں کو، تعجب گزاروں کو، شب بیداروں کو، ذاکرین و شاکرین کو انتہائے قدر کی نماز میں شہید کیا، اور اس کے بعد ان کے گزارے کو ختم کرنے کے لیے 5,000 انسان شہید کیے، ہزاروں کو زخمی کیا، قتل عام کیا، اور اس کے بعد میدان النہضہ میں قتل عام، رمسیس کے میدان میں قتل عام، مسجد الفتح میں قتل عام، ایمان والوں کا قتل، اسلام والوں کا قتل، اللہ والوں کا قتل کرنے والے کون؟ مجرم، یہودی ایجنٹ، امریکہ کے گھوڑوں، بے شرم، گندے اور خبیث، جنہوں نے مسلمانوں کا اغوا کیا اور ان کو بیوقوف بنایا اور ان کو ظلم کے راستے کھولے اور مسلسل ظلم کرتے کرتے آج وہ ننگے ہو گئے۔ سننے سارے طلبا، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس مصر میں اگر مولا کو مار کر صحیح کتب کو شہید کر کے اخوانیوں کو ختم کیا جا سکتا تھا تو وہ بھول میں تھا۔ آج لاکھوں انسان سڑکوں پہ کھڑے ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہیں، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمان الاخوان المسلمون کے ساتھ ہیں۔ انڈونیشیا کے لوگ، ملیشیا کے لوگ، افریقہ کے لوگ، امریکہ کے لوگ، برطانیہ کے لوگ، میں جانتا ہوں، جاننے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، بھائی بڑائی باتیں نہیں بتا رہا، مسلمانوں کی اکثریت ان کے ساتھ ہے، لہٰذا ان کو کچلا نہیں جا سکتا، طاقت توڑی نہیں جا سکتی، ضرور جیلوں میں جیسے پہلے ستایا گیا آج بھی ستایا جائے گا، لیکن کفر اور طاغوت کی طاقتیں ٹوٹیں گی اور مجرم خاندانوں سے حکومتیں چھینی جائیں گی اور حرمین کی آزادی کی جب جلد شروع ہوگی، پوری دنیا کے مسلمان اس وقت ملکی کے ساتھ ہیں، اخوان المسلمون کے ساتھ ہیں، حق کے ساتھ ہیں اور حق کے علمبرداروں کے ساتھ ہیں، اور باقی جتنی حکومتیں ان کے خلاف، جتنے ایجنٹ ان کے خلاف، ان کے مسلمان کا قریب دشمن ہیں۔ آج جو بیانات اسرائیل کے آ رہے ہیں وہی بیانات سعودی حکومت کے آ رہے ہیں، اور حد ہو گئی کہ حزب اللہ، جس کو حزب الشیطان کہا گیا، حزب اللہ کی طرف سے جو حملہ القصیر میں شام میں ہوا، ہزاروں سنیوں کو تباہ کر دیا گیا اور حلب میں اور دیگر علاقوں میں حملے ہو رہے، ان کے بارے میں سعودی سفیر جو لبنان میں متعین ہے کہتا ہے کہ ہمیں حزب اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں، سعودیہ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ یہ بھی کہا آیا اور ان سے پہلے بیان سعودی فیصلہ کا آیا کہ اگر یورپ والے بدل نہیں کریں گے مصر کی طاغوتی مجرمانہ طاقت کی تو ہم کریں گے، اور سعودی عرب نے 50,000 ملین ڈالر صرف مرسی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے دیے۔ جھوٹے مظاہرے میدان التحریر میں کروائے گئے صلیبیوں کے، صہیونیوں کے، بدکرداروں کے، شرابیوں کے، جوانیوں کے، بدماشوں کے، ظاہر ہے کہ ہر روز کو ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے اور وہ پیسے کے غلام ہوتے ہیں، ان کو پیسوں کے ذریعے لایا گیا اور جھوٹے فوٹو ان میدانوں کے دارالمفتی کے حامی پیش دیے گئے، اور جتنا بھی میڈیا ہے، جتنے چینل ہیں مصر کے، اس کا کوئی شیطانوں، بدکرداروں، فحاشوں، ظالموں اور مجرموں کے ہاتھ میں، اور یہ میں دیکھ کر اور سن کر بتا رہا ہوں کہ اگر ان کی باتیں سنے آپ تو آپ کو یہ لگے گا کہ شیطان کو آپ دیکھ رہے ہیں، اسے سن رہے ہیں۔ یہ ہے وہ مجرمانہ کردار جو شام میں جو 2.5 سال سے اپنایا جا رہا ہے، اور ابھی تازہ رپورٹ یہ بھی آئی ہے، وہ مصدق رپورٹ کی جن مجاہدین نے حلب کے ایک ایئرپورٹ کو جو فوج کے لیے استعمال ہوتا تھا فتح کیا، تو اس ایئرپورٹ
سعودیہ کے مارکے کے ساتھ اور ان کے نام کے ساتھ وہ گاڑیاں حلب کے ایک فوجی ایئرپورٹ سے پکڑی گئی جو جدے کی بندرگاہ سے حزب اللہ کے تھرو بشار الاسد کو مسلمانوں کے قتل عام کے لیے دے دی گئی اور یہ حقائق اب ڈھکے چھپے نہیں رہیں گے. یہ حقائق کھل چکے ہیں. اس لیے اب اگر کوئی تعبیر کرتا ہے اور کوئی سلفیت کا ڈھونگ لگا کر ان کا ساتھ دیتا ہے تو وہ مجرم ہے, منافق ہے, گستاخیہ ہے, آستین کا کام ہے. اس کے ساتھ مسلموں کا سمجھدار کرو, حق کے لیے کھڑا ہوگا, حق کی نصرت کرے گا, امت کو جوڑے گا اور پوری امت کو باطل پرستوں کے مقابلے میں کھڑا کرے گا. وہ یہ حق ہے, اسی کی ضرورت ہے, اسی کی نسبت دینا ہو یا دیوبند ہو یا سلفیہ ہو یا حدیث کے ادارے ہو, اگر وہ صحیح بنیادوں پر قائم ہے تو ان کی طرف اس کی نسبت درست ہو. یہ عقائد ہے جن سے طلبا کو صرف اس لیے واقف نہیں کرایا جا رہا ہے کہ وہ چور شکار ہے, اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اس گہرائی سے علم حاصل کیجیے کہ بہت بڑا کردار آپ کا منتظر ہے. اب دنیا کے گھر کے کامرے کی طرح ہو چکی ہے. اب یہ مسئلہ نہیں ہے کہ مہین ہو سکتے ہیں کہیں جانے میں. اب آپ 1 منٹ میں چاہیے تو خبریں امریکہ اور روس اور جاپان پہنچاتی ہے. اور آج میڈیا کا سب سے بڑا رول ہے. آپ کے پاس بھی جو میڈیا ہے جس شکل میں ہو, زبان کا میڈیا, قلم کا میڈیا, موبائل کا میڈیا, انٹرنیٹ کا میڈیا, جو اسے حق کی طاقت سے بھر دیجیے اور باطل کے خلاف جنگ چھیڑ دیجیے. جو اس کام میں لگے گا وہی مسلمان ہے, وہی مومن ہے, وہی مجاہد ہے. اور جو موبائل میں گانے سنے گا اور فلمیں دیکھے گا, تصویریں دیکھے گا, وہ ہمارے اس ماحول کا منافق اور بدکردار اور بدماش اور خبیث اور مجرم ہے. اس حامی میں کہ مسلمانوں کی سمجھ ہے اور مدرسے کے لیے ایک گندی مشین ہے. جو کردار ہے کردار مومنوں کا اور ایک کردار منافقوں کا, جو کا کردار چاول اختیار کر لو. یہ عقائد ہے, ان کو سامنے رکھتے ہوئے کام شروع کرو ایک بڑے کام کے لیے. اور یہ ذہن میں رکھو کہ وہ نبینا چاہتوں کی لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. صدق اللہ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه